پہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ آگ لگی ہے یا کسی جگہ پہ آگ لگنے کا خطرہ ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس آگ کے قریب نہیں جاتے. سب سے پہلی چیز پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ آگ تھوڑے پیمانے پہ ہے اس کو پھر ہم بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ آگ پھیلے نہیں اور کسی اور کو اس سے خطرہ پیدا نہ ہو. ایسی بات ہے نا. خطرہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اگر آگ, جیسے میں نے مثال دی, اگر آگ لگی ہے کسی جگہ پہ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے خود اس سے دور ہوں گے, پھر کوشش کریں گے اگر تھوڑی ہے تو اس کو پانی سے بجھانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہے نا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ چونکہ چھوٹے ہیں آپ سے یہ نہیں بجھ سکتی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے کسی بڑے کو بتائیں گے, اپنے کسی بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, اپنے ابو کو, کسی کو بتائیں گے کہ بھئی وہاں پہ آگ لگی ہے اس کو بجھائیں. ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. سیم ایسے ہی ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں ہراسمنٹ پہ. سیکشل ہراسمنٹ, جنسی خطرناکی کہہ لیں یا ہراس کرنا کسی کو, ڈرانا کسی کو, خوف زدہ کرنا کسی کو. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ آپ جتنی ایج کی بچیاں یا اس سے زیادہ چھوٹی ایج کی بچیاں جو ہیں ان کو اس چیز سے زیادہ ہوتا ہے. اب سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ گھر سے اسکول آ رہے ہیں, لازمی بات ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدل آئے ہوں گے, کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے رکشہ لگوایا ہوا ہے, کچھ لوگ گاڑی پہ آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب اگر تو آپ لوگ اس رکشے پہ آ رہے ہیں اور آپ لوگ خود آرام سے اس رکشے پہ بیٹھتے ہیں, آپ اتر جاتے ہیں, یا اگر آپ کو کوئی دھکا لگتا بھی ہے آپ ان کا جو رکشے کے ڈرائیور ہیں وہ ویسے ہاتھ پکڑتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی نہیں ہے, آپ گریں ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ انکل جو ہیں وہ آپ کو رکشے میں بٹھاتے وقت آپ کے جسم کے کسی حصے کو ٹچ کرتے ہیں, کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں. اگر یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال آپ یہ دیکھیں, آپ بیمار ہیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. اگر تو ڈاکٹر نے آپ کا بازو پکڑ کے ٹیکا لگا دیا کوئی ایشو نہیں, لیکن اگر وہ اس کے ساتھ آپ کے جسم کے کسی اور حصے کو ٹچ کر رہا ہے, کیا یہ اچھی بات ہے؟ پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کسی بھی شخص کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی بھی شخص کو اس چیز کا اختیار یا حق نہیں ہے قانونی یا شرعی کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا سکے, ایون کہ آپ کے ہاتھ کو بھی ہاتھ لگا سکے. یہ آپ کو اختیار دیتا ہے قانون بھی اور شریعت بھی, ہمارا مذہب بھی. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی ہراسمنٹ کی ایک, میں نے آپ کو اس کو ڈیفائن کیا کہ آپ سمجھ آ رہے ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس سے ہم نے سب سے پہلی چیز بچنا کیسے ہے. ہراسمنٹ ہو گئی, اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے. تو بیٹا یہ یاد رکھیے گا, ومن کو, خواتین کو, بچیوں کو, لیڈیز کو جو ایک تحفظ اور عزت ہمارا مذہب اسلام دیتا ہے دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا. آپ لوگوں کا انتظام دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ گجرات جیسے شہر میں جہاں پہ ہم ایک ہائی لیول اسکول کو دیکھتے ہیں جہاں پہ دوپٹے کا نام و نشان نہیں ہے, آپ کا اسکول سر بہت مجھے خوشی ہوئی آپ کے اس یونیفارم کو دیکھ کے کہ آپ نے ہر بچی نے چاہے جس ایج کی بھی ہے اس نے دوپٹہ لیا. اسکول کا نام ہے یا جس طرح کی یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے اتنے اچھے لیول پہ, تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ بہت ایک ماڈرن قسم کا ایک اسکول ہوگا. لیکن مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جدت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے مذہب کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا مذہب سب سے پہلے عورت یا ایک لڑکی کو جو چیز سکھاتا ہے وہ ہے پردہ. ہم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ سیکھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سی ماڈرن خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم
پہلے کرنا ہے، اس کے بعد اگلے بندے کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں تمام مرد جو ہیں وہ اندھے ہو جائیں تب بھی عورت پہ پردہ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اس چیز سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں۔ گھر سے ایک ویسے آج سے تقریباً 5 سے 10 سال پہلے میں یہ کہتی تھی کہ گھر سے باہر کی دنیا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن میں آج یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر کے اندر کی بھی دنیا محفوظ نہیں ہے جب تک ہم خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے۔ بہت سے کیسز کی تفتیش میں نے ایسے کیسز کی جس میں بھائی اور باپ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، جو خود اپنی بیٹی یا بہن کا ریپ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تربیت کی کمی ہے، دوسری یہ ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں سکھائی اپنے بچوں کو۔ آپ لوگ جس ایج میں ہیں یہ یاد رکھیے گا، آپ کے سگے بھائی کو، آپ کے سگے باپ کو بھی اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگا سکے۔ آئندہ سے آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے، ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ جب ایک بچے یا بچی یا بیٹا یا بیٹی کی ایج جو ہے وہ 12-13 سال ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہمیں کرنی گئی ہیں۔ تو آئندہ سے آپ جب گھر سے باہر نکلے یا گھر کے اندر ہوں، یا جس وقت ہمارے پرانے جب ہم آپ کی ایج کے تھے تو ہماری مائیں چونکہ انپڑھ تھیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ بیٹا باہر اگر ابو یا بھائی گلی میں آئے ہیں، انہوں نے دروازہ یوں ہی کراس کرنا ہے، دروازہ کھٹکانا ہے یا کھانسی کرنی ہے تو امی نے کہنا فٹافٹ بیٹا سر پہ دوپٹہ لے لو، بھائی آ گئے۔ تو آج کی مائیں ہم لوگ واقعی اپنے بچوں کو یہ سارا کچھ نہیں سکھا رہے، لیکن آپ لوگ اتنے میچور ہو جائیں کہ آپ جب آپ کے گھر میں کوئی مرد، چاہے آپ کا سگا بھائی ہے، چاہے آپ کے ابو ہیں، چاہے کزن ہے، چاہے چاچو ماموں کچھ بھی ہے، جب وہ آئے تو آپ پراپر اپنے سر پہ دوپٹہ لے اپنے جسم کو ڈھانپیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی گھر کے اندر۔ گھر کے باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا لباس سب سے پہلے ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے بندے کی توجہ کا مرکز نہ ہو، کوئی دوسرا بندہ ہماری طرف غلط نظر سے نہ دیکھ سکے۔ ایون کہ اگر کوئی گندے ذہن کا بندہ کوشش کرتا بھی ہے دیکھنے کی تو ہمارا لباس اس طرح کا ہو کہ اسے کچھ فائدہ ہی نہ ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یہ صرف لباس کی حد تک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگر ہمارے گھر میں یا باہر کوئی ہمیں ایسا ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ چپ نہیں رہنا۔ سب سے پہلی چیز اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بیٹی ہونا، لڑکی ہونا، عورت ہونا کبھی بھی کسی کمزوری یا حامی کا نام نہیں ہے۔ آپ لوگ انتہائی طاقتور ہیں، آپ لوگ اپنے والدین کے لیے رحمت ہیں۔ اگر کسی بچی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں اس دنیا میں آ گئی ہوں شاید میرا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو دنیا میں نہ بھیجتا۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں۔ آپ لوگ وہ ہیں جو ہمارے آگے ملک کا مستقبل ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط اور اپنے آپ کو بااعتماد رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے، گھر میں کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں پہ آگ لگی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو خود بجھانے کی کوشش کریں۔ خود بجھانے کے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑے پیمانے پہ، اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی بھی قدر، ایک چیز یاد رکھیے گا، باہر جب ہم جاتے ہیں تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ہمارے گھر کے اندر خطرناک ہے، جتنے ہمارے کزنس خطرناک ہیں، جتنے ہمارے ماموں، چاچو، پھوپھو، یہ سارے جو ہیں یہ جتنے خطرناک ہیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں سے بھی آپ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں، نہیں، اپنے ایک حدود قائم رکھیں۔ جب ہم کسی ماموں چاچو سے بھی ملتے ہیں تو اتنی حد ہونی چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اس لڑکی کو یا اس بچی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت پیارے رشتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک ان پہ شیطان غالب نہیں آتا۔ آپ لوگ سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے گھرانوں سے ہیں، مجھے بڑے آپ لوگوں کے چمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے لیے ذرا تعلیم دیں۔ شاباش،
ٹیچر ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے، چاہے کوئی کزن ہے، کوئی بھی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا بچوں، ہمارا مذہب جو ہے وہ کبھی بھی کسی مرد اور عورت کی نہ دوستی کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمیں بہکانے والی باتیں ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا محافظ آپ کے اپنے کے بعد آپ کے ماں اور باپ، اس کے علاوہ کوئی بھی، چاہے کوئی کہے کہ میں فرینڈشپ کرتا ہوں، چاہے کوئی کہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کر رہا ہوں، چاہے کوئی کہے کہ آپ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، نو، یہ ساری باتیں ہیں، یہ صرف ہمارے کردار کو داغدار کرنے کی باتیں ہیں، اور اس میں بالکل بھی آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، آج کے بعد آپ نے اپنی حفاظت کا ذمہ خود لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے لباس سے، اپنے گفتگو سے، اپنے دوسروں لوگوں سے میل ملاپ سے آپ کے ایک حدود قائم ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو بات کرنے سے پہلے پتہ چلے کہ میں اس لڑکی سے بات کرنے لگا ہوں، مجھے اپنی حد میں رہ کے بات کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یہ چیزیں تھیں آپ کے ہراسمنٹ سے پہلے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ یا گلی محلے میں آپ سنتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہراس کیا گیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کسی کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے آپ نے اپنے امی یا ابو کو بتانا۔ میں نے ابھی 2 دفعہ یہ بات کی کہ اپنے ہمارے والدین سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں واحد والدین کا وہ رشتہ ہے جو ہمارے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ جھجک محسوس نہیں کرنی اپنے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی کزن ہے جو آپ کا ویسے جب آپ کو ملنے لگتا ہے ہاتھ ایسے کرتا ہے، کمر پہ ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اگر خود اس کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی امی کو بتائیں، ان کو کہیں کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اگر یہ مجھے اس طرح جو ہے وہ میرے سر پہ پیار کرتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اپنی امی کو لازمی بتائیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی امی تھوڑی سخت مزاج کی ہیں یا آپ سے ان کی اتنی دوستی نہیں ہے تو آپ اپنی ٹیچرز کو بتا سکتے ہیں۔ میں ٹیچر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بچیوں کے ساتھ کم از کم دن میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 1 دفعہ کلاس میں بچیوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کیا کریں تاکہ ان کا آپ کے اوپر اعتماد بحال ہو اور یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کر سکیں۔ اور جب بھی آپ سے اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کو کال کر کے آپ بتائیں کہ بھی آپ کی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ان کو بے شک یہاں پہ جب پیرنٹس میٹنگ کا یہی مقصد ہوتا ہے نا، صرف بچے کی اکیڈمک جو ہے اس کو نہیں آپ نے شیئر کرنا بلکہ اس کی جو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیچرز جو ہیں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچیوں کے رویے کو دیکھیں کہ کیا اس کے رویے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے۔ جو بچی اس طرح کے حالات کا شکار ہوگی وہ کبھی بھی بااعتماد نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے کہا کہ وطن کی حفاظت ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم خود اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو جب آپ اپنی حفاظت کے لیے ایسا کوئی اقدام یا ایسی کوئی بات کریں گے تو آپ کے اندر خود اعتماد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی دوست ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنی امی سے یا ٹیچر سے بات کریں تاکہ اس بچے کے والدین کو بتایا جا سکے۔ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی ہے بھار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ اپنی امی کو یہ کہیں گے کہ پولیس کی ہیلپ لی جائے۔ پولیس یہ ضروری نہیں ہے کہ تھانے میں ہی آپ کی ہیلپ کی جائے۔ وومن سینٹر بنائے گئے ہیں ہمارے گجرات میں بھی، وومن ہراسمنٹ سیل ہے جس کی میں انچارج ہوں۔ میں آپ سے اسی بارے میں بھی بات کروں گی کہ وہاں پہ کسی بھی مرد کا داخلہ منع ہے۔ اگر آپ کی مدر یا آپ کی دوست کی مدر یا کوئی بھی محلے کی خاتون یا کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی ہم سے ہیلپ لیتی ہے تو یقین کریں کہ 100% ہم اس کو ہیلپ کریں گے۔ وہ
سر کے پاس میرا نمبر موجود ہوگا، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتی ہیں، آپ مجھ سے فون پہ بتا سکتی ہیں، آپ اپنی مدر سے مجھے کال کروا سکتی ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ نہیں آ سکتی ہیں، میں خود آپ کے گھر میں آ کے تو آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی بات ہماری کہ اگر آپ کا ہراسمنٹ کا کوئی اگر ایشو ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ اس کے بعد جب پولیس ہیلپ آپ نے لے لی، اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی نئے سرے سے اسٹارٹ کرنی۔ جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندگی میں وہ واقعہ ہوتا رہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی یہ واقعہ ہو تو چپ نہیں کرنا۔ جب آپ چپ کر جائیں گے تو پھر وہ واقعہ دوبارہ بار بار ہوگا۔ اگر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ آپ لوگوں نے ڈرنا ہے، نہ بلیک میل ہونا۔ جو اس طرح کے بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یا آپ کے کسی گھر والے کو جان سے نہیں مار سکتے، ہاں دھمکی ضرور دے سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ صرف آپ لوگوں کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں نے بہادر بننا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ بہادر بن جائیں گے تو وہ خود ہی، وہ تو پہلے بزدل ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں کہ وہ بزدل ہے۔ اگر وہ بزدل نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح مس یوز کرنے کی کوشش کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ شاباش۔ اچھا، اب آپ تھوڑی سی ہم بات کریں گے گڈ ٹچ کے حوالے سے بھی اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہمیں اس طرح ہاتھ لگا رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمارا اپنا دل ہمیں یہ بتا ہے۔ جب کسی شخص کا ہاتھ لگانا ہمیں برا لگتا ہے تو وہ بیڈ ٹچ، ٹھیک ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں گڈ ٹچ کون سا؟ کیا کوئی گڈ ٹچ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ شاباش۔ اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ آپ کو تھپڑ مار دے سبق نہ آنے میں، تو کیا یہ گڈ ٹچ ہے کہ بیڈ ٹچ ہے؟ کیا ہے؟ گڈ ٹچ ہے، حالانکہ اس نے تھپڑ مارا۔ اب یہ دیکھیں، ایک ٹیچر ہمیں تھپڑ مار رہا ہے لیکن وہ گڈ ٹچ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت بری نہیں ہے۔ جو شخص ہمیں بری نیت سے ٹچ کرنے کی کوشش کرے وہ بیڈ ٹچ ہے۔ ایک ڈاکٹر ہمیں ٹیکا لگا رہا ہے، ٹیکا پینفل ایک چیز ہے، ٹیکا لگا رہا ہے، لیکن ہم اس کو بیڈ ٹچ تو نہیں کہہ سکتے، گڈ ٹچ ہے، کیونکہ اس کی بھی نیت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں ہماری کمر پہ ہاتھ ایسے ہی بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے، کیا وہ بیڈ ٹچ ہے یا گڈ ٹچ ہے؟ بیڈ ٹچ ہے، کیونکہ اس کی نیت غلط ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو کہ وقت سے پہلے قائم نہیں ہونے چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ مثال کے طور پہ انسان کی شادی ہوتی ہے، ایک میاں اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ شادی سے پہلے اگر قائم ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ نو، صحیح نہیں ہے، گناہ ہے، غلطی بھی نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہمارے مذہب میں اس چیز کو بڑی سختی سے منع کیا گیا اور اس کی بڑی سخت سزا بھی دی گئی ہے، شرعی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی۔ تو مجھے اب کئی دفعہ میرے پاس اس طرح کی انویسٹیگیشن آتی ہیں جس میں 13 یا 14 سال کی بچی کا ریپ ہوا اور ہم ملزم کو پکڑ لیتے ہیں، یہ سارا کچھ، اور مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بھئی اس لڑکی کی اپنی مرضی شامل ہے۔ حالانکہ 13-14 سال کی یا 15 سال کی بچی کی کیا مرضی ہو سکتی، لیکن مرضی سے مراد اگلے بندے کو اس چیز کی اجازت دے دینا۔ جب ہم اگلے بندے کو اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی شامل ہوگی، حالانکہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، میں صرف ٹچ کرنے کی
شخص کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دینی کہ وہ آپ کو ٹچ کر سکے. اس میں مرضی یا نا مرضی ہونے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی مرضی شامل ہے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہیں. اگر آپ کی اس چیز میں مرضی شامل ہے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہیں. اور قانون میں آپ لوگوں کے لیے بھی اس طرح سزا ہوگی. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کو اپنے آپ کو ٹچ نہ کرنے دیں. اگر آپ دو دوست آپس میں مل رہے ہیں, اب دو آپس میں سلام لے رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گلے بھی مل رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے بری نیت سے تو غلط بات ہے. اس چیز کی آپ نے اجازت نہیں دینی ہے. کیا آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ بات کی سمجھ نہ آئے تو بغیر کسی ڈر جھجک یہ نہیں سوچنا کہ یہ پولیس والی آنٹی ہیں تو ہمیں کیا جواب نہ دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہاں پہ اس وقت آپ لوگوں کی ایک بڑی بہن بن کے آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے مجھ سے صرف سوال پوچھا. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے اس بارے میں پارٹیسپیٹ کرے گا. اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے یا اگر کوئی اور بات بتانا چاہے یا کوئی شیئر کرنا چاہے یا آپ یہ مجھے کوئی اپنا کوئی اچھا کارنامہ بتانا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ شاباش. اس کا مطلب ہے میں آپ لوگوں سے سوال پوچھ سکتی ہوں. آپ یقین کریں بہت بڑی طاقت